أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین۔ آیت 148 ہے، فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مَوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی ہر ایک کے لیے ایک رخ ہوتا ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، بس تم نیکیوں میں سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تم کو پالے گا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ درس قرآن سے ہے کہ یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ قبلے کا مقرر ہونا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ صرف اسے ہی حق اور باطل کا معیار سمجھ لیا جائے۔ ہر امت کا اپنا قبلہ رہا ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرتی ہے، اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ اس قبلے کی بحث کو چھوڑ کر اپنے دین کے کاموں میں لگ جاؤ، نیکیاں کرو، نماز، روزہ، ذکر الہی، مخلوق خدا کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہی نیکی اور دینداری کی اصل بنیاد ہے، یہی تعلیم فاستبقوا الخیرات ہے۔ ابن کثیر سے ہے کہ ہر فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، اس سے مراد تمام اہل ادیان ہیں۔ ہر ایک نے اپنی اپنی پسند کا ایک قبلہ بنا رکھا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ قبلہ وہی ہے جس کی طرف مومن اپنا منہ کرتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ۔ ابن ابی داؤد سے ہے کہ تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا، خواہ تمہارے جسم، بدن، بال وغیرہ منتشر اور الگ الگ بھی ہوں، پھر بھی ان سب کو جمع کر دے گا، اور وہ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ اور قبلہ اصل مقصود نہیں ہے، یہ تو ایک سمت ہے، یہ تو ایک کسوٹی ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت خوشی سے کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر نیکیوں کے لیے آگے بڑھتا ہے اور آخرت کے لیے کامیابی حاصل کرتا ہے، کہ آخرت میں تو سب کا ایک ہی رخ ہے، جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ تو جب جانا ایک اللہ کے پاس ہے تو سمت دنیا میں بھی جو ہے وہ اسی ایک اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ آیت 149 اور 150 ہے، لیکن ان کے ترجمے تو الگ الگ آئیں گے، انشاءاللہ آپ کو شو ہوں گے، لیکن تفسیر جو ہے ملا کر ہوگی، کیونکہ ان دونوں آیات میں سیم حکم 3 بار آیا ہے، تو اس لیے ان دونوں آیات کو ملا کر ہی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ بیان السبحان سے ہے کہ تحویل قبلہ ایک عظیم الشان حکم تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ سب سے پہلے منسوخ ہونے والا حکم بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا ہے۔ یہ حکم تاریخ میں جب پہلی مرتبہ دیا گیا تو لوگوں کے دل میں خیالات اور اوہام کا آنا بشری تقاضا تھا، یعنی کہ یہ جو وہم ہونا اور خیال آنا، بدگمانی ہونا، یہ ایک انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنا دور نہیں جانتا جتنا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید یہ حکم دائمی نہ ہو، دوبارہ شاید پھر بیت المقدس قبلہ بنا دیا جائے۔ دوسرے اہل کتاب نے اندھیر نگری بسائی ہوئی تھی، اس لیے تحویل قبلہ کا حکم 3 آیات میں تکرار کے ساتھ دیا گیا تاکہ حتمی طور میں تحویل قبلہ کا حکم ظاہر ہو جائے اور اہل کتاب کو جو ہے وہ قطعاً مایوسی ہو جائے، مکمل مایوسی ہو جائے کہ وہ اب جو ہیں وہ امامت سے ہٹا دیے گئے ہیں، اور ہر مرتبہ اس کی علت جداگانہ ہے۔ ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کی 3 بار تکرار فرمائی ہے کہ اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کر لو۔ مفسرین نے اس کی بہت سی وجوہات بیان کی ہیں، اور ان کے مطابق ایک تفسیر، یعنی کہ بہت سی تفاسیر میں سے ایک تفسیر میں جو باتیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ کا حکم ہے یہ ہے کہ ہر حالت میں نماز قبلہ رخ پڑھنی ہے۔ دوسری دفعہ سے مراد، یعنی کہ دوسری آیت میں جو آ رہا ہے تو مراد ہے ہر جگہ، سفر میں ہو یا حضر میں، یعنی آپ مقیم ہوں یا سفر کر رہے ہوں
تو رخ جو ہے وہ بھی یہی ہوگا قبلہ۔ تیسری دفعہ سے مراد ہر زمانے میں، ہر وقت، صبح ہو یا شام یا رات، ظہر ہو یا عصر، امن ہو یا جہاد، نماز خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے پڑھنی ہے۔ ایک اور تفسیر میں جو آتا ہے اس میں پہلا حکم یہ ہے کہ مکہ والوں کے لیے وہ آیا ہے، دوسرا جو ہے وہ مکہ کے لوگ جو باہر گئے ان کے لیے ہے، اور تیسرا حکم باقی تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اور تیسری تفسیر کے مطابق پہلا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی وجہ سے ہے کہ وہ جو بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، دوسرا مستقل مرکز بنانے کے لیے ہے، تیسرا مخالفین کے اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور چوتھی رائے بھی ہے کہ پہلا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سے، دوسرا اپنے قانون فطرت کا اظہار کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم دے، جو چاہے منسوخ کرے، تیسرا مسلمانوں پر تکمیل نعمت تاکہ مخالفین کے لیے کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ پہلے اہل کتاب کہتے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قبلہ ابراہیمی کے پیرو ہوں گے، یعنی کہ ان کا یہ خیال تھا، اور آیت اب 150 جو ہے وہ اس میں آ رہا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم جس وقت نازل ہوا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں مقیم تھے، اس لیے سفر کے لیے الگ حکم ہوا۔ تو یہ بھی ہمیں علت سمجھ آتی ہے۔ ارشاد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف، جہاں کہیں سے بھی تم نکلو تو پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف، یعنی کہ اس میں پھر یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ گھر سے نکلیں تو اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور اس میں فضیلتیں ہی فضیلتیں ہوں گی، اور یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی جیسے حضر میں کعبہ کی طرف رخ ہوتا ہے، اسی طرح اگر مدینے سے باہر کہیں بھی جائیں یعنی سفر میں ہوں تو نماز میں مسجد الحرام کی طرف ہی کیا ہوگا، اپنا رخ کریں۔ یعنی کہ جب آپ باقاعدہ اس میں پھر بہت سے جو ہے مسائل آتے ہیں نکلتے ہیں کہ جب آپ ویسے تو سفر میں بھی ہوں تو اتر کر سواری سے جو ہے رخ اپنا پتہ کر کے قبلہ کا اسی طرف رخ کر کے پڑھیں، لیکن اگر چلتی سواری ہے اور وہ رک نہیں سکتی جیسے کہ ٹرین ہے، جہاز ہے، تو پھر چڑھتے ہوئے اپنا رخ ادھر کر لیں، اور پھر جہاں وہ جا رہی ہے اس کے مطابق آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ غرض سفر حضر سب حالتوں میں، سفر میں یا حضر میں سب حالتوں میں یہی قبلہ ہے، اور یہ جو بالکل حق ہے اور یہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جس جگہ سے بھی سفر کریں، سفر میں جائیں تو نماز میں اپنا چہرہ کعبہ کی طرف رکھیے۔ اب اس سے ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ حکم خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے، نہیں، اس لیے آگے تمام اہل اسلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ جہاں بھی موجود ہو اپنا چہرہ نماز میں مسجد الحرام کی طرف رکھا کرو۔ اور آگے تحویل قبلہ کی ایک اور حکمت بتائی جاتی ہے کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو اس میں کوئی حجت نہ رہے، یعنی مخالف لوگوں کو تمہارے مقابلے میں یہ کہنے کی مجال نہ رہے، جرت نہ ہو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کعبہ کی طرف پڑھتے تو ہم ان کو سچا سمجھتے، کیونکہ ان کی علامت یہی ہے کہ ان کا اصلی قبلہ مسجد الحرام یعنی کعبہ ہوگا، مگر جو بے انصاف لوگ ہیں ان کے اندر اب کوئی اور کٹ حجتی نکال لیں گے، مگر ایسے محمل اعتراضات سے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا ان سے ڈرنے کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرتے رہو، میرے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو، البتہ اگر میری نافرمانی کرو گے تو تم کو ضرور نقصان پہنچے گا، ورنہ میرا انعام اور اکرام ملے گا اور آخرت میں بہشت میں داخلہ ہوگا اگر دنیا میں تم راہ حق پر رہے۔ نسخ قبلہ کی حکمت ابن کثیر
میں یہ آتی ہے، یہ فرمائی کہ اہل کتاب جو یہ جانتے ہیں کہ اس امت کی ایک نمایاں صفت منہ کعبہ کی طرف کرنا ہے، تو اب وہ کوئی اعتراض نہ کر سکیں، جیسا کہ وہ کہتے رہے تھے، اور اب اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش نہ کر سکیں۔ اور اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سے مراد وہ ظالم ہیں جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دین ابراہیم پر کہتے ہیں، تو کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں اور کبھی قبلہ ابراہیمی پر رجوع کر لیتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کریں، جس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، پھر اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی، جب حکم ملا کہ اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی اپنے رب کے اطاعت گزار رہے، لمحہ بھر بھی حکم عدولی نہیں کرتے تھے، اور امت بھی اس سلسلے میں تابع فرمان ہے۔ صلاۃ اللہ وسلامہ علیہ، اور فرمایا ان ظالموں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرتے رہنا تاکہ میں اپنی نعمتیں پوری کر دوں۔ اور یہی آیت ابھی 150 ہی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ڈرنے کے لائق ہے، اور اب یہ آخری شریعت بالکل مکمل ہے، اسی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ پچھلی امتیں اسی لیے بھٹک گئیں کہ جس کی ان کو ہدایت فرمائی گئی تھی اس قبلے کو وہ ملتیں اختیار نہ کر سکیں، یعنی کہ وہ اللہ کے کہنے پر ہی نہ چل سکیں، تو اب وہ ہم نے تمہارے لیے مخصوص کر دیا، اسی لیے یہ امت اب سب سے افضل اور اشرف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تکمیل نعمت کا مطلب اسلام پر خاتمہ ہے، یعنی آپ اسلام سے دور کوئی بھی رہا ہو دنیا میں، یعنی کہ پیدا ہو گئے نان مسلم کے گھر، لیکن یہ ہے کہ اگر اس نے سچ کو، حق کو اپنا لیا معلوم ہو جانے کے بعد، تو پھر اس کا جو خاتمہ اگر اسلام پر ہو جاتا ہے تو پھر تبھی تکمیل نعمت ہوگی۔ اور اسی طرح سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تکمیل نعمت جنت میں داخلہ ہے۔ تو یہاں ان دونوں اقوال سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسلام پر خاتمہ ہی جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ ابن کثیر اور پھر بیان السبحان سے ہے، آیت 151 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر اپنے اس عظیم الشان احسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ اس نے اپنے پیغامبر کو انہی میں مبعوث فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے تمہارے لیے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجے، وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں اور تم کو اخلاقی خرابیوں سے، نجاستوں سے، نفس کی سرکشی سے، جہالت سے پاک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان روشن آیات کی یعنی قرآن مجید اور حکمت یعنی سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اور انہیں وہ کچھ بتاتے ہیں جو وہ نہیں جانتے تھے۔ اسلام سے قبل یہ لوگ بدترین جہالت میں مبتلا تھے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اب پھر وہی ہے وقت کہ اب پھر جو ہے مسلمان جہالت میں مبتلا نظر آتے ہیں، افسوس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ آل عمران میں فرمایا یقیناً، سورہ آل عمران میں فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، انہی میں سے ایک رسول بھیجے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں۔ آیت 64 درس قرآن سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک نعمت کا ذکر ہو چکا ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ عالم بنایا، ان کی دعاؤں کو قبولیت بخشی گئی۔ اب دوسری نعمت جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں تھی، اس کا ذکر فرمایا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خصوصیات یا 5 حیثیتیں بیان فرمائی ہیں، یعنی اول کہ اللہ تعالیٰ کی آیات لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، دوم لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کی روحانی تربیت فرما کر ان کے اخلاق، اعمال، عقائد کا تزکیہ فرماتے ہیں، سوم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے الفاظ کی
ادا کرنے کی کیفیت، اس کے مطلب اور معنی، اسرار اور رموز سکھاتے ہیں۔ چہارم، لوگوں کو کتاب کی حکمت و دانائی کی باتیں اپنی سنت اسوہ حسنہ کے ذریعے کتاب اللہ کے احکام کی صحیح تعبیر اور تصویر بتاتے ہیں۔ پنجم، وہ تمام امور دین اور کسی حد تک دنیا کے بھی جن کا لوگوں کو علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، ایسے تمام امور کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے قوموں کی طرف اپنے ہادی بھیجتے رہے۔ جب مخلوق آسمانی علم اور ہدایت سے دور ہو گئی تو تمام نوع انسانی کے لیے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تاکہ پہلی امتوں کے ناکارہ ہو جانے پر نئی امتیں مسلمہ بنائیں۔ آسمانی کتاب یعنی قرآن کی تعلیم سے اس امت کو تمام دنیا کی قوموں کی ہدایت اور رہنمائی کا منصب سنبھالنے کے لائق بنائیں۔ لیکن اور پھر اس میں دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ اس امت کو سونپا گیا۔ تو ایک سوال ہے میرا اپنے آپ سے بھی اور جو بھی سن رہا ہے جس کان تک یہ بات جا رہی ہے، کہ آج ہم دیکھیں کہ کیا اس امت کی اکثریت یہ فریضہ نبھا رہی ہے، یا پھر اس سمت سے پھر کر مغرب اور مشرق زدہ ہو گئی ہے۔